اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آج 18واں سبق اور خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ کے نبی نبوت کا اعلان تب کرتے ہیں جب ان پر وحی نازل ہو۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ نبی ہی ہوتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد نبوت والے انداز کی، نبوت والے صفات کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن بعثت ان کی وحی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہی نبیوں پر وحی کا نزول ہوتا ہے وہ نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ کی بعثت کا وقت شروع ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکم مادر والی زندگی ہے وہ بھی نبوت والے انداز کی تھی۔ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کا تذکرہ کرتی ہے، جیسے ہی یہ بچہ میرے شکم میں آیا میرے لیے دنیا کی چیزیں مسخر ہو گئی اور آسانیاں اس میں پیدا ہو گئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو 40 سال کے بعد ہوئی، آپ نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کے بعد کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرف الآن۔ مکہ مکرمہ کے وہ پتھر جو مجھے سلام کیا کرتے تھے میری بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اور ابھی بھی میں ان کو پہچانتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اور گزشتہ سبق اور خطبہ میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ وحی میں پہلی وحی کی کون سی آیات تھی اور اس کے ساتھ متصل کیا کیا چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ قرآن مجید سورۃ النحل آیت نمبر 43 فرمایا، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے، اور ہم وہی بھیجتے تھے ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس پوچھ لو اے انکار کرنے والوں علم والوں سے اگر تمہیں علم نہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اسی انداز کو اختیار کیا، وہاں بھی یہی فرمایا، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی، بس پوچھ لو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو انکار کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت علماء ہی بتائیں گے۔ بس اوقات کہتے ہیں جی فلاں عالم کا ترجمہ سلیس نہیں ہے، اس کی عبارت نہیں جڑتی۔ جتنا زیادہ علم والا ہوگا اتنی ترجمے میں احتیاط کرے گا۔ عالم آدمی اردو کو دیکھ کے نہیں ترجمہ کرے گا بلکہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرے گا، چاہے وہ اردو میں عبارت بنے نہ بنے۔ اور بات ہوتی ہے سلیس بنانے کے لیے کتنی باتیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ تشریح اور تفسیر میں تو باتیں تشریحی انداز میں، تفسیر کے انداز میں ہو سکتی ہے، لیکن ترجمے میں ایسا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ کے معنی کرنے ہیں،
ہم نے اردو کی عبارت نہیں بنانی، اردو کے محاوروں کو نہیں سیٹ کرنا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہو، آپ کی عادات ہوں، آپ کے طور طریقے ہوں، آپ کی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ اہل علم ہی سے پتہ چلے گا، یعنی قرآن بتائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اللہ نبیوں میں سارے نبی بشر تھے اور مرد تھے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر، سب سے پہلے نبی، اور بشر انسان، اور پھر انسانوں میں مرد۔ تو دو چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں، ایک ہر نبی بشر ہوگا، پھر بشر اور انسان کے ہونے کے ساتھ وہ مرد ہوگا۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء میں کوئی عورت نبوت کے درجے پہ فائز نہیں ہوئی۔ نبوت کے بعد کا جو درجہ ہے وہ عورت نے حاصل کیا، وہ کون درجہ ہے؟ قرآن مجید 4 انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ کے انعام حاصل کرنے والے سب سے زیادہ نبی ہیں، جن پر اللہ کی نعمتیں اور انعامات ہوئے وہ نبی ہیں، انبیاء اور رسل کی جماعت ہے۔ اور دوسرا درجہ صدیقیت کا ہے، عورتیں نبی نہیں بنی لیکن صدیقیت کے درجے پہ پہنچی ہے۔ قرآن بتاتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ کی ماں مریم وہ صدیقہ تھی، اور صحیح بخاری میں ہے کامولا من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سے کامل گزرے ہیں، مردوں میں دنا، عقل مند، ذکی، دانشور، کامل لوگ مردوں میں تو بہت سے آئے ہیں۔ وَلَمْ يَقْبُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، مگر عورتوں میں کامل بہت کم آئی ہے، اس میں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور آسیہ بنت مزاحم، امراتہ فرعون کی گھر والی۔ اور چوتھی کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ کو تمام عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو فرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ عرب میں سرید کے کھانے کو محبوب کھانا سمجھا جاتا تھا، اور یہ اچھی ڈش جانی جاتی تھی، خواص کے لیے خاص انداز سے سرید بنی جاتی تھی، ان کے پاس بڑے بڑے پیالے ہوتے۔ آج بھی پشتو برادری میں یہ چیز پائی جاتی ہے، گوشت کے شوربے والا سالن ہو اور اس میں روٹی کو توڑ کر اس کو ہلایا جائے، یہ سرید بن جاتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، مقام، عظمت اور فضیلت زیادہ اجاگر ہوتی ہے۔ عام طور پہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو مقام نہیں دیتا، اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں۔ بھائی، جو عزت مقام اسلام عورت کو دیتا ہے اور کسی مذہب میں عورت کو اتنی مقام اور عظمت حاصل نہیں۔ یہ اسلام بتاتا ہے بیٹی ہے تو رحمت، ماں ہے تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ ماں جنت ہے، کہتے ہیں ماما تے ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ اسلام بتاتا ہے۔
اور سنیے، سب سے پہلے ایمان لانے والی، اسلام لانے والی بھی ایک عورت ہے۔ اول من اسلمت، سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگرچہ بعض علماء اختلاف کرتے ہیں اور بعض علماء کا نظریہ ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، تو اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی اسی وجہ سے کی، خود ہی پیغام بھیجا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و غریب حالات دیکھ رہی تھی، جن کو معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ رہی تھی، نبوت کا اعلان تو نہیں ہوا، بعثت تو نہیں ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلے واقعات پیش ہوئے اور عام روٹین سے ہٹ کر تھے، عام انسانوں سے ہٹ کر تھے، کبھی بادل سایہ کر رہے ہیں، جب اس قسم کے حالات دیکھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی سہیلی کو بھیجا اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ آپ کے سارے اخراجات میں خود برداشت کروں گی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کچھ دیکھ رہی تھی، اگر نہ اس کے علاوہ تو بڑے رؤساء کے پیغام آ رہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کہ ہم سے شادی کر لو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود رابطہ کیا، خود بھیجا، میسج بھیجا، اور جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی، امام بخاری نے باب کیف کان بدء الوحی، پہلا باب ہی وحی کا باب تھا، اس کے اندر آپ دیکھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ابشری، بشارتیں سنا رہی ہیں، تسلیاں دے رہی ہیں۔ کچھ علماء نے یہ ترتیب فرمائی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ویسے عورت کا کیا مذہب ہوتا ہے؟ عورت کس کو فالو کرتی ہے؟ شوہر کو۔ غلام کس کی سپورٹ کرتا ہے؟ آقا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، یہ تو گھرانہ تھا۔ اور ابو بکر صدیق ایک مشہور معروف شخصیت تھی، تاجر تھے، قریشی تھے، معاشرے میں ان کی اپنی پہچان تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں نے جس کسی پر اسلام کو پیش کیا اس نے کوئی عذر پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، اس نے معجزہ مانگا، لیکن جس وقت میں نے اپنے بچپن کے دوست، لڑکپن کے دوست، جوانی کے دوست، سفر کے دوست، حضر کے دوست سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا، جس وقت میں نے ابو بکر کو اسلام پیش کیا اور میں نے بتایا ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لمحہ ضائع کیے بغیر فرمایا، آپ اللہ کے نبی ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ ملی ہے، اور کتب احادیث میں آتا ہے کان ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء اور رسل کی جماعت کے بعد افضل شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے ابو بکر افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد لوگوں میں سے افضل وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک محل ہو، اس کی سارے اینٹیں لگا دی گئی ہوں، لیکن ایک اینٹ رہ گئی ہے، وہ اینٹ میں ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم
انبیاء اور رسل کی جماعت میں آخری اینٹ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی پہلی اینٹ ہے۔ کتب احادیث میں یہ بھی آتا ہے لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لراجح بہم، ترازو کے ایک پلڑے میں سارے زمین والوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھ دیا جائے لراجح بہم، تو ابو بکر صدیق کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی ہیں۔ اچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اللہ اختارنی فاختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں نبی آخر الزمان کے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، میرے صحابہ کو بھی پسند فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی بچپن سے کفر اور شرک سے بچے رہے، بتوں کی پوجا سے بچے رہے، کیونکہ ان کو بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو چکی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بچپن ہی سے کفر اور شرک سے اور بت پرستی سے محفوظ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ بھی بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو کئی دفعہ کہا بیٹا آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتے، ان کا کوئی نہ کوئی کام آ جاتا۔ ایک دفعہ تو حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ کے لے گئے اور کہا بیٹھو ادھر۔ نے کہا ٹھیک ہے بابا بیٹھتا ہوں، آپ جائیں اپنا کام کریں، میں ادھر ہی بیٹھتا ہوں۔ وہ چلے گئے، دروازہ بند کیا، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق نے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا۔ اور علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے اور لکھا ہے کہ جتنی انبیاء کی تعداد ہے اتنی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر ابراہیم علیہ السلام والے انداز تھے، ان والے اوصاف تھے، ان والی صفت کا ظہور ہوتا تھا، جلوہ ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ بند کیا اور بت سے کہا بھائی مجھے تو بھوک لگ گئی ہے، کھانا کھلاؤ۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، جب کھانا نہیں کھلا سکتے کم سے کم پانی تو پلا دو، پھر بھی جواب نہ دارت۔ پھر تیسری دفعہ ابو بکر صدیق ان بتوں کو مخاطب ہوئے، تم کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، پانی بھی نہیں پلا سکتے، چلو ٹھیک ہے لیکن اب سنو میں تمہیں توڑنے لگا ہوں، اپنا بچاؤ کر لو، اپنا دفاع کر لو۔ تو انہوں نے پتھر اٹھایا، کوئی چیز اٹھائی اور اس سے اس بت کو توڑ دیا۔ شام کو جب ان کے بابا اس طرف گئے تو دیکھا تو اس کا بت ٹوٹا پڑا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، گھر آئے اور بیوی سے کہا کہاں ہے تیرا بیٹا؟ انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آج میں نے اس کو سزا دینی ہے۔ فرمایا نہیں، بیٹے کو سزا نہیں دینی، سمجھا لیں گے۔ وحی کے عنوان سے بات کر رہا تھا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر۔ فرمایا اگر تم اس حقیقت سے ناواقف ہو تو پھر پوچھ لو، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے، علم والے لوگوں سے پوچھ لو۔ یہاں اہل ذکر سے مراد علم والے ہیں۔ علماء کے لیے بھی الذکر کا لفظ آیا ہے اور قرآن مجید کے لیے بھی الذکر کا لفظ آیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہاں بھی فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ بڑے لوگوں کو اعتراضات ہوتے اہل علم سے، علماء کرام سے، ارے بھائی نبیوں کے وارث ہیں، کون سا لمحہ ایسا ہے جو علماء کے بغیر ہم گزار سکتی ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کون دیتا ہے؟ قاری صاحب، مولوی صاحب۔ اس بچے کے عقیقے کا عنوان کون بتاتا ہے، کون سکھاتا ہے، کون طریقہ بتاتا ہے؟
بچے کی شادی ہوتی تو نکاح کون پڑھاتا ہے؟ بیوی میں ناچاکی اور اختلاف ہو گیا تو اس مسئلے کو کون حل کرتا ہے؟ اس کا مسئلہ کون بتاتا ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ رجوع کر سکتا نہیں کر سکتا؟ اور پھر نمازیں کون پڑھاتا ہے؟ نمازیں کن کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ اور جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ یہ محاورہ مشہور ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، سنا ہے نا آپ نے؟ یہ کس پہ فٹ آتا ہے؟ بنانے والے پتہ کون تھا، کس نے کہا ہے، لیکن یہ فٹ آتا ہے جو لوگ علماء کرام کو ناراض کرتے ہیں، جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کرام ان سے ناراض ہوتے ہیں، ائمہ کرام ان سے ناراض ہوتی ہیں، وہ نماز بھی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور علماء کو ناراض بھی رکھتے ہیں۔ ایسا آدمی جب مرتا ہے تو وہ عالم نہ اس کے لیے دعا کرتا ہے نہ اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ یہ معنی بنتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ارے بھائی، اگر آپ کو اہل علم کے اندر کمی نظر آتی ہے تو وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علم والوں کی فضیلت بتائی ہے، خود قرآن کہتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح علم والا بھی، اور یہ میرا گزشتہ موضوع تھا، وقت کی قلت سے میں اس وقت بھی یہ کچھ باتیں کرنی تھی جس میں اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھیے، یہاں بھی علم کا تذکرہ ہے، اور ہم اپنے دل کو خوش کرتے ہیں کہ جی یہ بھی تو علم ہے، یہ دنیاوی جو تعلیم ہے یہ بھی تو علم ہے۔ بھائی یہ علم نہیں، یہ فن ہے۔ سائنس کے علم سے اچھے اچھے اوزار بن سکتے ہیں، اچھے اچھے آلات بن سکتے ہیں، لیکن اچھے انسان اللہ اس کے رسول کی تعلیم سے بنیں گے۔ فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اصل میں تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 آپ کو سنا چکا تھا، یہ بھی وہی مفہوم تھا۔ اس کے ساتھ آگے ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی وحی کا مقصد بتاتا ہے۔ انبیاء پر وحی تو آئی، سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 7 یہ بالکل سیم ہے، ایک ہی الفاظ، ایک ہی مفہوم، ایک ہی مطلب، لیکن ان سورۃ النحل کی آیت پڑھنے کے بعد اس آیت کی تلاوت اس لیے بھی کی کہ سورۃ انبیاء میں انبیاء پر وحی کے نزول کا بھی تذکرہ ہے کہ نبیوں پر وحی کیوں نازل ہوئی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو کیا عنوان دے کے بھیجا، کیا مقصد دے کے بھیجا؟ ہر نبی آیا، اس نے قوم کو واعظ کیا، نصیحت کی، تبلیغ کی، تو اس واعظ نصیحت کا موضوع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا میسج دیا کہ اپنی امت کو یہ میسج سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اس مقصد کے لیے نبیوں کی بعثت فرمائی، اور نبیوں کو کون سا مسئلہ دے کر بھیجا؟ تو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی، اس وحی کا سب سے پہلا عنوان، سب سے اہم عنوان وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ قرآن مجید دیکھ لو، ہر سورت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توحید پر دلائل دیتا ہے۔ اور آیت الکرسی کا انداز دیکھو تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ کیا لا الہ الا ہو، کائنات میں، زمین و آسمان میں، خلا میں، فضا میں، بر میں، باہر میں، خشکی میں، تری میں، بلندی میں، روشنی میں، اندھیرے میں، تحت الثری ہو یا آسمان کی بلندی ہو، اس پوری کائنات کا خالق مالک میں ہوں، اس کا بنانے والا میں ہوں، اللہ لا الہ الا ہو، یہ سارا کچھ میرا نظام ہے، اس پوری کائنات کا معبود میں، مسجود میں، خالق میں، رازق میں، محیی میں، ممیت میں، مدبر میں۔ تو پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے،
وہ مالک ہے، وہ معبود ہے، وہ آرڈر کرے، ایمان والے تو پھر بھی مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیے، اور دلائل بھی اتنی عام فہم کہ ان پڑھ آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، دیہاتی بھی ان دلائل کو سمجھ کے فرق محسوس کر سکتا ہے کہ معبود واقعی ایسا معبود ہو جس کے اندر یہ صفات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے بعد آگے دلائل کا تذکرہ کیا، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل دی ہے۔ تو سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25، اور سبحان اللہ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء، کیا اس میں سارے نبیوں کا تذکرہ ہے؟ نہیں، سارے نبیوں کے مزاج کا تذکرہ ہے، سارے نبیوں کی عادات کا تذکرہ ہے، سارے نبی کیا کرنے والے تھے اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ تمام نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، یعنی اچھائی کے کام کی طرف پہل کرنے والے تھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر فرمایا یا باقی الخیر اقبل، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا راغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے تھے ہماری نعمتوں میں رغبت رکھتے ہوئے، ہماری گرفتاری کا خوف کھاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات کے سارے لوگوں تم سارے فقیر ہو، سارے منگتے ہو، سارے سوالی ہو، سارے محتاج ہو۔ بے پرواہ ایک ذات ہے، تعریفوں والی ایک ذات ہے، وہ جس کو احتیاجی نہیں، محتاجی نہیں، وہ محتاجوں سے پاک، محتاجوں سے پاک، شریکوں سے پاک، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کو دیکھو، کشتی کا ملا بنتے ہوئے نوح علیہ السلام کو دیکھو، دریائے کلدم کے کنارے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اور بدر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، احد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، غزوات ہیں ان میں دیکھو کس کو پکار رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کس کو پکار رہے ہیں؟ تو اس سورۃ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے نزول کا مقصد بتایا، فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، کوئی نبی، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم وحی کیا کرتے تھے، الیہ اس کی طرف، کیا؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا انا مگر میں، فاعبدون یعنی فاعبدونی میری ہی عبادت کرو۔ تو ہر نبی نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی پرستش اور عبادت کا اور خالص اللہ کی پکار کا تذکرہ کیا ہے۔ ہر نبی نے لوگوں کو بلایا کہ پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارو۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، 950 سال کی تبلیغی زمانہ ہے۔ سورت نوح علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، اور مختلف پاروں میں بھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اس میں اٹھا کر دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی توحید والی تبلیغ کے علاوہ اور نوح علیہ السلام کا کوئی سبق ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھایا، عبادت کا بھی تذکرہ نہیں، اخلاقیات کا بھی تذکرہ نہیں، اعمال کا بھی تذکرہ نہیں۔ 950 سال دعوت قومی لیلا و نہارا، دن کو بلاتے ہیں، شام کو بلاتے ہیں،
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، معبود الہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو انشاءاللہ آگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا آغاز شروع ہوگا تو الہ کا مقصد بھی، الہ کا مطلب بھی، الہ کا مفہوم بھی، الہ کا معنی بھی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کہ الہ کس کو کہتے ہیں۔ الہ عبادت کے لیے کچھ نظریات کا ہونا ضروری ہے، ان نظریات کے بغیر عبادت نہیں بنے گی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کا نزول ہوا، اور سارے انبیاء اور رسل سے زیادہ وحی کا نزول میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ کچھ انبیاء پر 1 دفعہ، 10 دفعہ، 40 دفعہ، 50 دفعہ، 500 دفعہ، اور میرے اور آپ کے نبی پر 2 بے شمار دفعہ وحی نازل ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی باقی تو یہ سیرت کا عنوان ہے، یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے زبان دی ہے، وہ اللہ کے گیت گائے گی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا تذکرہ کرے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی درستگی اور صحیح وابستگی نصیب فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور سنت پر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، دین کی محنت لائے ہیں، اخلاق لائے ہیں، اعمال لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دین بھی چھوڑ گئے، اعمال بھی چھوڑ گئے، اخلاقیات بھی چھوڑ گئے، اپنے سنت اور طریقے بھی چھوڑ گئے۔ اب اس دین کو اپنانا بھی ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔